حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجلس میں غصے سے متعلق مذاکرہ ہو رہا تھا، غیظ و غضب کی تعریف بھی کی گئی تھی۔ غصے سے متعلق بتایا گیا تھا ایک عام آدمی کا غصہ، شیخ کا غصہ، غصے کا علاج بھی بتایا گیا، غصے کے اسباب بھی بتائے گئے، اور اخیر میں غصے کی علامات بھی بتائی گئی تھی۔ غصے کی دوا۔ آج اسی مذاکرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں غصے میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کیا تھا۔ غصہ ہمیں بھی آتا ہے تو ہم بیوی کے ساتھ غصے میں کیا معاملہ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا، شاگردوں کے ساتھ کیا۔ ہمارے بزرگ تو غصہ اور برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ کا معمول یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ طیش اور اشتعال کی کیفیت میں بھی وہ غصے میں نہیں آتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا آسان فرمائے۔ اللہ ان کے اعمال کا کوئی ذرہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غصے میں کہا کہ تم ایک کہو گے تو 10 سنو گے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تم مجھے 1000 کہو، جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت ہونی چاہیے سالک میں، یہاں تک آنا ہے ہر سالک کو۔ جی مولانا روم سے کہہ رہا ہے سامنے والا، ایک کہوں گے تو 10 سنو گے، یاد رکھنا۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرما رہے میاں تم مجھے 1000 کہہ لو، جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے۔ یہی بات اگر شوہر بیوی کو کہے
کون سا جھگڑا ہوگا گھر میں؟ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پر کہہ دیا کہ بڑے سخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ غصے والی باتیں کر دی، تو آپ نے اس کی تنقید سن لی۔ سن لو، آپ نے، کس نے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تنقید، اس کی چبھتی باتیں، اس کی اشتعال انگیزی سن لی، اور جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مجھ پر رحمت ہو گئی تو تیری ملامت کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربیع بن حسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کسی نے غصے والی باتیں کی تو جواب میں فرمایا کہ میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شروع کیجئے نا سالکین، نیچے اترنا شروع کیجئے، بہت اوپر پہنچے ہوئے ہیں ہم، ضرورت نہیں ہے، نیچے اتر جائیں، ان اللہ والوں کے صدقے کچھ سیکھیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کسی عورت نے کہا، او ریاکار! اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت ان کو کہہ رہی، او ریاکار! جب سنا تو فرمانے لگے، اللہ کی بندی، تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا۔ اللہ اکبر۔ او خدا کی بندی، بڑے عرصے بعد تم اکیلی ایسی ملی جس نے مجھے صحیح پہچانا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ ہوتے تو سوچئے ذرا کیا حال ہوتا۔ کسی نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر راکھ ڈال دی تو بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرتے، حضرت الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ڈالنے والے نے سر پہ خاک ڈالی، راکھ ڈالی، اور حضرت اس معاملے کو پر کیا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کسی نے کہا، حضرت سر میں راکھ پڑی ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا، الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا سر تو آگ کے انگارے ڈالے جانے کے قابل تھا، اللہ نے فقط راکھ ڈال کر معاملے کو مختصر کر دیا، سمیٹ لیا۔ سنیں ذرا اور ایک مرتبہ سنیں سالکین، اللہ کے بندو، او سامعین۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر راکھ پھینکی جا رہی ہے اور اس معاملے پر حضرت الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سننے والے نے کہا، حضرت راکھ ڈالی جا رہی ہے، آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، آپ کی عزت اچھالی جا رہی ہے، آپ کو غصہ دلایا جا رہا ہے، آپ کس چیز پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہنے کا موقع ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا سر تو آگ کے انگارے ڈالے جانے کے قابل تھا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے راکھ ڈلوا کر معاملے کو سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی، اللہ ہمیں بھی، اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عملی طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سکھایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں۔
امام شعومی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے غصے میں عجیب باتیں کر دیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر تو سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں سچ ہوں تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ کتنی آسان سی بات کر دی۔ میرا خیال ہے اس بندے کا غصہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ امام صاحب کے ان جملوں نے اس کے غصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہوگا۔ ابن مسعود کی چوری ہو گئی تو چیز کے چلے جانے کے افسوس تو ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا جی آپ کی چیز چوری ہو گئی، فرمانے لگے کہ بھائی اگر کسی نے ضرورت کے خاطر چوری کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یقین نہیں آتا ان باتوں پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو معاملہ ہمارا بن رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر میری چیز کسی نے ضرورت کے خاطر لی ہو تو میں نے اس کو تو معاف کر دیا، اور اگر اس نے معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر اس نے معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے تب بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس چوری کو اس کی آخری گناہ بنا کر پیش کی، اللہ اس چوری کو اس کی آخری چوری بنا دے، آخری گناہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ کیا جگر تھا، کتنا اپنے آپ کو مٹایا تھا ان لوگوں نے، کیسی تربیت اپنے آپ کی کروائی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی مثبت سوچ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اکابر کو اللہ رب العزت نے باطن کی کیا نعمت عطا فرمائی تھی کہ غصے کے اضطراری حالات میں بھی ان کی زبان سے خیر کی باتیں ہی نکلتی تھی۔ ہم کہتے ہیں ٹینشن میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جذبات میں ہو گیا، نہیں۔ تربیت اسی کا نام ہے کہ جذبات میں بھی، غصے میں بھی ہم آپے کے باہر نہ ہو۔ تربیت اسی کا نام ہے۔ اسی چیز کو سیکھنا ہے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا اس وقت صحابہ کو بھی بہت غصہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت جلال تھا، اس لیے کہ مکہ والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو تکالیف پہنچانے میں اور ان کا دل دکھانے میں، مگر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ اکبر۔ تو کفار مکہ نے کہا آپ ایک اچھے خاندان کے فرد ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ اچھا معاملہ کریں گے؟ فرمایا ہاں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی تم سب کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 باتیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. جی، کسی بات کی صداقت کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکلی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی. مطلب کہ یہ 3 باتیں 100% سچی ہے. کون کون سی؟ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا اس کے بدلے اللہ تعالی اس بندے کو قیامت کے دن کی عزت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جو بندہ دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، معاف نہیں جلدی معاف کر دے گا، اس کے بدلے اللہ تعالی اس بندے کو قیامت کے دن عزت عطا فرمائے گا. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہی ہے. تو ہم اگر اپنے غصے کو قابو کر لیں تو پھر قیامت کے دن کی عزت ملے گی. کتنے نفع کا سودا ہے. طے کر لو، طے کر لو، طے کر لو. اس وقت کتنا دکھ ہوتا جس وقت سالکین میں اگر انبند ہو جائے اور ان کے سمجھانے میں گھنٹوں نکل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سالکین کے گھر میں بے بناؤ ہو جائے اور ان کو سمجھانے میں ہفتوں نکل جائے. اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر دکھ کیا ہوگا؟ جی، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس صدقہ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ زیادہ فرمایا کرتا ہے. صدقے سے ہمیشہ بندے کا مال بڑھتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا. ویسے آپ کو کئی بندے ملیں گے جو ڈیفالٹر ہو گئے، کاروبار فلاپ ہو گئے، تجارتیں ختم ہو گئی. ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جس نے مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنائیں اور ان کے بنانے کی وجہ سے وہ بندہ کنگال ہو گیا ہو. کوئی نہیں ملے گا، کوئی بندہ ایسا نہیں مل سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں بلکہ اللہ رب العزت زیادتی فرماتے ہیں. یہ دوسری بات تھی جو اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر کہی ہے. اللہ اکبر. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو دوسروں کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں نہیں. کہنے لگے آپ بتا دیجئے. فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے. سبحان اللہ.
اپنے غصے کو قابو کر لینے والا پہلوان ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصے کا جلدی آنا دراصل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ صحت مند بندے کی نسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے۔ پیٹ میں جس کے کچھ غذا ہے اس کے مقابلے میں بھوکے کو جلدی غصہ آتا ہے۔ جوان کی بنسبت بوڑھے میں غصہ جلدی آتا ہے، اسی طرح مرد کی بنسبت عورت میں غصہ جلدی آتا ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، غصے پر قابو پا لینا مردانگی اور ہمت کی بات ہے۔ غصے پر قابو پا لینا مردانگی اور ہمت کی بات ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، وہ مرد جو عورتوں سے زیادہ گئی گزری حرکتیں کرتے ہیں، ہمیشہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ غصے پر قابو پا لینا مردانگی کی علامت ہے اور ہمت کی بات ہے۔ آج یہ ہمت ختم ہو گئی ہے، چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتیں غصے پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے بات کا پتنگڑ بن جاتی ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے کا بنیادی سبب غصہ بنتا ہے۔ گھروں میں جتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کا بنیادی سبب، اس کی بنیادی وجہ غصہ بنتا ہے۔ یاد رکھنا، غصہ بنتا ہے۔ اگر ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت میں غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، حضرت جی کہتے میں نے کہا بتاؤ کسی نے خوش ہو کر بھی اپنے بیوی کو طلاق دی ہے کبھی؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کے خدمت سے بہت خوش ہوں اور انعام کے طور پر آپ کو طلاق پیش کرتا ہوں؟ جی، غصے ہی کا نتیجہ ہیں یہ طلاقیں، یہ بربادیاں، یہ جھگڑیں، یہ دل کی پھٹن، یہ نفرتیں، یہ دوریاں، یہ سب غصے کی دین ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، بیجا غصہ کرنا یہ جانوروں کی عادت ہے۔ بیجا غصہ کرنا یہ جانوروں کی عادت ہے۔ علماء نے لکھا کہ کتا بیجا غصہ کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ کون؟ کتا بیجا غصہ کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ آرام سے اپنے راستے پر جا رہا ہے، یہ اٹھ کر بھونکنا شروع کر دے گا۔ کوئی اپنی بائیک پر گزر رہا ہے، یہ دوڑ کر بھونکے گا۔ تو بیجا غصہ کرنا جانوروں میں سے کتے کی عادت ہے۔ جی، بار بار دہرائیں دل میں اپنے، بیجا غصہ کرنا کتے کی عادت ہے، جانوروں کا شیوا ہے۔ انسان کو نہیں زیب دیتی یہ بات۔ ہمیشہ ناگ کی طرح پھنکارتے رہیں، بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں، بیوی بھی گھبرائی ہوئی ہیں، اور یہ کم وقت گھر میں جا کر چیخ کر کوئی چیز مانگے، اس کی بیوی ڈرے ڈرے سہمے گلاس ہاتھ میں لے اور گھبرا کر ہاتھ سے چھوٹ جائے اور چکنا چور ہو جائیں، اور پھر وہ گھبرا جائیں کہ اب تو لٹھ بھی پڑے گی اور ہاتھ بھی چلے گا۔ اگر اتنی سی بات پر اتنا غصہ کسی کو آتا ہے تو اس کے لیے اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر اپنے اس غصے کو دور کرنا اور اس کا علاج کرنا فرض ہے۔ یاد رکھنا، فرض۔ ورنہ وہ تصور کریں کہ اللہ کی فہرست میں
کہیں کتوں کی صف میں نہ آ جاؤں اور جانوروں کی صف میں نہ آ جاؤں۔ یہ بیجا غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن چلا بھی جلدی جاتا ہے، بعض کو جلدی آتا ہے بہت دیر سے جاتا ہے، بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ سمجھیں ان سب چیزوں کو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جلدی آتا ہے غصہ اور چلا بھی جلدی جاتا ہے، بعض کو جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہونے کی علامت ہے، سنبھل جانے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر، آئے خوب دیر سے اور جائیں فوراً۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو آتا بھی دیر سے ہیں اور جاتا بھی دیر سے ہیں۔ تو یہ 4 صورتیں ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور پھر جلدی چلا جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگی کہ اللہ میں ان بہترین انسانوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں کہ مجھے غصہ بہت دیر سے آئیں اور فوراً چلا جائیں، ٹھنڈا ہو جائیں، رخصت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بہت برا ہے، وہ انسان بہت برا ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے اور بخشش و رحمت کو روک دے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتاؤں؟ اللہ اکبر، فرمایا اس سے بھی بدترین انسان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں۔ لکھ لیں ذرا ان بنیادی باتوں کو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کا پتہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس سے انسان کو امن نہ ہو۔ یہ اور زیادہ بدترین انسان ہے کہ جس سے کوئی اچھائی اور نیکی کی امید نہ ہو اور انسان اس سے امن میں نہ رہیں، ہمیشہ ڈرے رہیں، سہمے رہیں، خدشہ لگا رہیں، بہت بدترین انسان ہے۔ پھر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے، بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے، جو بندہ کسی کے غلطی کو معاف نہ کریں، جو بندہ دوسروں کی غلطی کو معاف نہ کرے
اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کریں، وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہے، وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہے۔ یا اللہ، اللہ بچا لیجئے، ہم سب کو بچا لیجئے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں؟ بیوی سے غلطی ہو جائے اور وہ جتنی مرضی معافیاں مانگیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سزا دے کے رہیں گے۔ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، بلکہ اسے دکھاتے ہیں کہ کیسے رگڑا جاتا ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے اللہ کی نظر میں ہم سب سے بدترین انسان ہیں۔ اللہ اللہ، غصے کو پینے کا اجر۔ غصے کو پی جانے کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو، یعنی اس کے بس میں ہے، بیوی پر غصہ اتار سکتا ہے، بچوں پر غصہ اتار سکتا ہے، یعنی اس کو سزا دے سکتا ہے، ماتحتوں پر اتار سکتا ہے اور بدلہ لے سکتا ہے، اسی طرح رشتہ دار پر، غریب لوگوں پر، کسی پر بھی غصہ اتار سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جائے، اس پر نہ اتارے، اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اور امن سے اس شخص کے دل کو بھر دیتے ہیں۔ تو دیکھو غصہ پی جانے کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو اور پھر وہ معاف کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن بھرے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ جی کر دیجئے رجسٹریشن فوراً جلدی سے، جو بھی چاہتا ہے نا۔ اکثر مرد ایسے ہیں جو دوسرے نکاح کی خواہش دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے لیے آپشن اللہ دے رہے ہیں، رجسٹریشن کرا دیجئے۔ جی کیا کہ معاف کرنا سیکھیے، غصے کو پینا سیکھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن بھرے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حور سے نکاح تو ایک کہنے کی بات ہے، اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے کسی تقریب میں، فنکشن میں ہوتی ہے تو جن کو پرائز دینا ہوتا ہے، انعام دینا ہوتا ہے، سند سے نوازنا ہوتا ہے،
ان کو مجمع کے سامنے بلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی اپنے غصے کو معاف کر دینے والے بندے کو بلا کر انعام سے سارے مجمع کے سامنے نوازیں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور پھر نہ اتارے تو اللہ تعالی قیامت کے مجمع میں اعلان کریں گے۔ کیا اعلان فرمائیں گے؟ بھرے مجمع میں اللہ رب العزت اعلان کروائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے اوپر میرا حق ہے، جس شخص کا میرے اوپر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں کھڑا ہوگا مگر وہی بندہ جس نے اللہ کے لیے بندوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے تو صحیح یہ اللہ کی طرف سے کتنے بڑے انعامات ہیں جو اس بندے کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے ہم بے جا غصے سے توبہ کرتے ہیں۔ دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے ہم بے جا غصے سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ بھی گیا تو ہم غصہ اتارنے کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے۔ اگر غصہ آ بھی گیا تو ہم غصہ ٹھنڈا کرنے کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے، اور ان 3 حدیثوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ غصہ پینے پر اللہ رب العزت کون سے 3 بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ اس گناہ کبیرہ سے توبہ کر لیجئے، مشق کریں، پریکٹس کریں۔ سب چیزیں آپ کو بتائی گئی، کیسے غصہ آتا ہے، غصے کی وجوہات کیا ہے، اور غصے کو ٹھنڈا کس طرح کیا جاتا ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ باقی احباب میں اگر کوئی بیعت والا ہے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انفرادی دعا مانگے اپنی اپنی، اور جہاں 2-4 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ اپنے ہی میں سے کسی کو جو دعا مانگ سکتا ہو اس سے کہیں، اجتماعی دعا کریں اور پھر آمین کہیں، اور اس کے بعد مجلس ختم کریں۔ جزاکم اللہ۔